نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، صحائح ستہ اور احادیث و فقہ کی مستند و مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کی منہاج السلامہ فی الدعوۃ الی الاقامہ، یعنی اقامت دین اور امن و سلامتی کی راہ کی یہ چوتھی نشست ہے۔ اس کی ریکارڈنگ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں پوری بصیرت پر قائم ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن راستوں کی میں نے تبلیغ کی ہے، جس اسلام کی میں نے تبلیغ کی ہے، وہی میرا راستہ ہے اور مجھے پوری بصیرت اس معاملے میں حاصل ہے اور ان کو بھی پوری بصیرت حاصل ہے جو لوگ میرے اوپر اسلام لائے، جو میرے ساتھ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور الحمدللہ میں مشرکوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں عیب پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، معاذ اللہ ایسے کام جو بہت گندے گھنونے کام ہیں، وہ کام اللہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت اسلام کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی ایسا کام جو قبیح ہے، برا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں۔ اب جب قدرت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اگر انکار کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں۔ تو مسلمانوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہم نے ترجمہ کیا۔ عربی زبان میں شیء کا معنی ہوتا ہے مشی مطلب وہ چیز جس کو چاہا جائے، یعنی چاہی ہوئی چیز۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، تو اللہ جس کو چاہے گا، جو کام کرنا چاہے گا، اسی پر وہ قادر ہے۔ یہ خود قرآن کریم میں ہی ہے۔ لیکن ہم اردو زبان میں شیء کو، عربی میں جو لفظ شیء بولا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو چیز بولتے ہیں، لیکن یہ ہم نے عربی کا ترجمہ بعین ہی، یعنی لفظ کے حساب سے اردو میں ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اردو میں اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر یا ہر چاہے پر یا ہر ممکن پر قادر ہے۔ تو جو اللہ کی ذات سے ممکن نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں۔ ورنہ اگر ایسا دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اللہ ہی کے جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ دوسرا ایسا پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دوسرا پیدا کرنے پر قادر نہیں، کیونکہ اگر پیدا دوسرا کر دے تو پھر وہ دوسرا بھی خدا ہوگا اور پھر یہ شرک لازم آئے گا۔ آیت نمبر 46 میں ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کے ہم کتاب یعنی توریت دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے
کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں، جس کو یہود و نصارہ کہیے، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ خود اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں، یعنی توریت، انجیل یعنی بائبل وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں خود اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، جن کا نام بائبل میں فارقلیط آیا ہے، حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام فارقلیط۔ لیکن وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کے خاندان میں پیدا نہ ہوئے، تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کر دیا۔ لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی آنکھ دی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا اور مانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے انہیں شک تھا آپ کے نبی ہونے پر، بلکہ یقین تھا کہ آپ نبی ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہودی اور نصرانی عیسائی، یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جب اسی سوال کو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے جب وہ مسلمان ہوئے ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو آپ کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پہچانتے تھے، کیونکہ بچے کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خیانت کیا ہو اور وہ بچہ کسی اور کا ہو، لیکن آپ کے بارے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیے اور پریشانیوں پر صبر کیے، تو اے نبی مکرم آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ مہاجرین کے لیے بشارت ہے کہ وہ مہاجرین جنہوں نے آزمائش میں صبر کیا، جہاد کیا، طرح طرح سے انہیں آزمایا گیا، پھر انہیں ہجرت کرنا پڑی، تو ان سب میں وہ صابر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی اے رسول معظم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمان کو دعوت اور دوسرے لوگوں کو تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہ ہو کہ حکمت کی طرف بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلائے اور خندہ پیشانی کے ساتھ بلائے، جھڑکے نہیں، اور باتیں بہت عمدہ کرے اور نصیحت بھی بہترین ہو لیکن پیارے انداز میں ہو، دلکش انداز میں ہو، تاکہ لوگ آپ کی طرف بڑھیں، آپ سے روگردانی نہ کریں، آپ کی نفرت ان کے دل میں نہ بیٹھے۔ آیت نمبر 49 میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل کو ضائع ہونا ہے اور برباد ہونا ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور اسلام آ گیا تو باقی تمام دنوں کو مٹ ہی جانا ہے۔ آیت نمبر 50 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا ہے اور فرماتا ہے اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، یعنی اپنی رسالت کے لیے اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے، تم اور تمہارے بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے بات جب کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ ڈرنے لگے، نصیحت قبول کرے یا میرے عذاب سے اور غضب سے ڈر کر وہ ایمان قبول کر لے۔ آیت نمبر 51 وجعل، اس آیت مبارکہ میں نرمی یعنی دین اسلام کا جو پیغام ہے تو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دیکھیے نرمی کی بات بھی اس میں آ گئی ہے۔ دوسری آیت میں حکمت کی بات آئی ہے دیگر آیتوں میں قرآن مجید کی، کہ جب بھی کوئی دین کا پیغام پہنچایا جائے تو حکمت کے ساتھ اور پھر نرمی کے ساتھ، اس میں نرمی کا بھی جو ہے آ گیا ہے۔ بے شک تو کتنی بڑی بات ہے، جبکہ جو ہے نا حالانکہ دین حق ہے، سچا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ نرمی اس معنی میں نہیں ہے کہ فرعون کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو اس معنی میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نرمی کے ساتھ پیغام جو ہے پہنچایا جائے۔ اصل جو بات اپنی جو نرمی کے ساتھ جو کسی کے دل میں اثر کر سکتی ہے وہ سختی میں نہیں۔ سختی میں آپ اگر کسی کو بات منوائیں گے تو وہ زبردستی تو آپ کی بات مان سکتا ہے لیکن دل سے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن نرمی میں وہ نرمی ایک ایسا ہتھیار ہے جو دل کے اندر گھستا ہے انسان کے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ ہی دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ ظاہر میں مسلمان نہ ہوں بلکہ دل سے مسلمان ہوں۔ اور اسلام اصل دل کو ہی موہنے کا نام اور دل کو ہی اپنے قبضے میں کرنے کا نام ہے اسلام، یعنی اسلام مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، نہ کہ صرف ان کے جسم کو، دل کو اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ وہ دل سے ہمارے احکام کو بجا لائیں، ہم نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے دل سے رکیں۔ بے شک آیت نمبر 51 میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر یعنی اچھے اعمال اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں کا پیشوا اور گائیڈ بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، لیڈر بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہدایت کیا کرتے تھے اور جو بھی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال خیر انہیں دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کی بھی وحی بھیجی، وہ سب وہ اپنی امت کو پہنچایا کرتے تھے اور خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ سب عبادت گزار بندے تھے، یعنی سب عبادت خود بھی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کام کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں ایک بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم بھی جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا کام کرنے کا حکم دیں، برائی کے کام سے روکیں، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی نیکی کے کام کرتے ہوں اور برے کاموں سے رکتے ہوں، ورنہ ہماری بات اثر نہیں کرے گی۔ آیت نمبر 52 میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار اور حکومت دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے اہل حق کون ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل حق یعنی اہل اسلام،
یعنی اصل مسلمان وہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار اور حکومت عطا کرے تو اس مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی طرف بلائے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا مکمل انتظام کرے، تمام لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف مائل کرے، پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برے کاموں سے روکیں۔ یہ ہے اصل اسلامی نظام۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کا اور اسلامی نظام حکومت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو انہیں اس آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنے آپ کو اسلامی نظام یا اسلامی ملک تو کہتے ہیں لیکن خود اسلام کی ایک آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تعلیم، اس آیت میں امت کو یہ تعلیم ہے کہ آپ کا ملک ہو، آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہو، حکومت دی ہو، سلطنت دی ہو، تو آپ اس سلطنت میں نماز قائم کریں، لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں، خود بھی نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، خود بھی بھلائی کا حکم دیں، بھلائی کا کام بھی کریں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں، خود بھی رکیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کا فرمان ہے اور اس آیت کا منشا اور مقصد ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے، سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ یعنی ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ بھی کچھ عبادتیں مقرر کی تھیں، پچھلی امتوں پر بھی کچھ عبادتیں فرض کی تھیں اور آپ پر بھی یعنی ان مسلمانوں پر بھی عبادتیں فرض کی ہیں۔ تو اے نبی، آپ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس حکم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور دوسرے مذہب والے اہل کتاب جو ہیں انہیں اگر مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو، ان کی مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو جائے، جو کفر کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ تو وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، آپ ہی سیدھے راہ پر ہیں، آپ ہی ہدایت پر ہیں، دوسرے جتنے ہیں وہ سب باطل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے لڑیے نہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دوسرے نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے نماز پڑھنا، تو جب نماز پڑھنا عبادت ہی ہے تو پھر الگ سے عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے مسلمانوں کہ نماز ہی صرف عبادت نہیں، عبادت کی تعریف اور عبادت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور ہر وہ کام جس سے رکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس سے رکنا، یہی ہے عبادت۔ اب اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہے عبادت، اگر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہے عبادت، اگر ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہے عبادت، اگر آپ راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر آپ کے پاؤں میں پڑ گیا اور اس کو آپ کنارے کر دیتے ہیں، یا نہیں بھی پڑا آپ نے اس پر آپ کی نظر پڑ گئی ایسی تکلیف دہ چیز کہ کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو لگے، ٹھوکر لگے یا پھر اس کا پیر کٹ جائے یا پھر کانٹا ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو سائڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہے عبادت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے عبادت۔ تو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اب اللہ کی فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول تمہیں جو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ کرو، اور رسول کی فرما برداری کرنے کا بھی مطلب وہی ہے کہ جو رسول تمہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ کرو۔
اب دونوں کی فرما برداری کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو تو اللہ کی بھی فرما برداری نہیں کر رہے ہو۔ پھر اگر تم نے فرما برداری سے اور اطاعت سے اور روگردانی کی نہیں کی اطاعت، تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے وہی جو ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، بس اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام پر عمل کرو، اور اگر تم ان کے اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کے پہنچائے ہوئے احکام پر عمل کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر نہیں پاؤ گے تو اور اگر عمل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول پر صرف پہنچا دینا ہے، یہی لازم ہے، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پہنچا دینا لازم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں امت کے لیے تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی کام میں جبر نہیں ہے، کسی کام میں عمل کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو کم عمری میں بچوں کو مار کے جو نماز پڑھانے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو وہ ترغیب اور اس کی نماز کی طرف توجہ دلانے کے لیے، نہ کہ جو ہے نا مارنے کے لیے، یا اولاد کے لیے توجہ دلانے کے لیے۔ تو پھر اب یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ جبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت اللہ جبارن کچھ ہے نا آیت مبارکہ کہ آپ جبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر یہاں پر بھی ہے کہ آپ کے ذمے فقط یہ کام ہے کہ آپ جو ہے لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں۔ یہ دوسری بات یہ ہوگی۔ پھر تیسری بات، جب ماں باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ نماز نہ پڑھیں، 7 سال میں توجہ دلاؤ، ترغیب دلاؤ، 10 سال کی ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، تو پھر ادھر جو ہے مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر جب اسلامی نظام اور حکومتوں میں جو ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں کوڑے مارنے کا حکم ہے، شوافی مسلک میں تو قتل کر دینے کا حکم ہے ایسے لوگوں کا جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید میں یہ ایک آیت ہے، پھر ادھر ایسا جو ہے مطلب ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جو لوگ اطاعت نہیں کریں گے، روگردانی کریں گے، تو رسول کے ذمے میں صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، تم ان پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ہے جو رسول نے پہنچا دیا، تو رسول کے ذمے جو تھا وہ رسول نے پہنچا دیا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن اتمام حجت، یعنی قیامت کے دن تمہیں یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تک تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، یہ ہے۔ لیکن جب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر اسلام کے کچھ قانون عائد ہوتے ہیں، کچھ قانون اس پر لگتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم آپ کو دیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے ضروری طور پر، لازمی طور پر، اگر آپ اس کے ماننے والے ہیں۔ اب لازمی طور پر جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز روزے جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب فرض ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عادت لگانا بھی اس میں ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالغ ہوتا ہے 13 سال میں ایک لڑکا، یا 12 سال میں یا 15 سال میں، 15 سال میں تو ہر حال میں بالغ ہو جاتا ہے، اور کم سے کم 12 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، تو اب اگر 12 سال میں ڈائریکٹ بالغ ہونے کے بعد اس کو نماز کا حکم دیا جائے تو اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہوگا، تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو ان 2 سالوں 4-5 سالوں کا جو وقفہ ہے اس میں اس کے سیکھنے کا پیریڈ ہے، وہ سیکھنے کا پیریڈ ہے کہ اگر وہ سیکھتا رہے گا دھیرے دھیرے تو جب بالغ ہوگا تو اس کی عادت بھی لگ چکی ہوگی نماز کی، اور اس کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، اور وہ سیکھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت۔ تو یہ سیکھنے کا پیریڈ ہے، دھیرے دھیرے وہ سیکھتا چلا جائے گا، اور بچپن میں جو بات بیٹھ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بچپن میں نہیں سدھرنے کی کوشش کرے اور بعد میں سدھرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ نرم شاخ کی طرح، ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، جھاڑ کے نرم ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو جدھر رخ دیا جائے، جدھر موڑا جائے وہ مڑ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ٹہنی تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے اور پک جاتی ہے اور
سخت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مڑتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اسی طرح اگر بالغ ہونے کے بعد آپ اس راہ پر لانے کی کوشش کریں گے تو بچہ ادھر آئے گا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر بیٹھے. اسی لیے بچپن سے ہی عبادت کی ترغیب دینے اور تعلیم دینے کا حکم ہے. اور ماں باپ جو ہوتے ہیں انہیں مارنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن مارنا ایسا مارنا نہیں کہ جس سے کہ وہ ہاسپٹلائز ہو جائے، بلکہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ترغیب کے لیے 2-4 چھڑی اس کو مارے اور روب کے ساتھ مارے تاکہ اس کو لگے کہ ہمارے والدین جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اسی وقت کارگر ہوگا، یہ اسی وقت بچے پر اثر کرے گا جب کہ ماں باپ خود بھی نماز پڑھتے ہوں. اگر ماں باپ نماز نہ پڑھتے ہوں، بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا دوسرے کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور بچے کو بولے جا بیٹا نماز پڑھنے جا، تو وہ کون بچہ ہوگا جو اپنے باپ کی بات مان کے جائے گا؟ دل میں سوچتا جائے گا کہ خود تو نہیں جا رہے ہیں، مجھ کو بھیج رہے نماز پڑھنے کے لیے. تو ایسا حکم دینے سے حکم اثر نہیں کرتا ہے. لیکن اگر آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر مسجد جائیں تو بہت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا چھوٹا بچہ اس کے بازو میں خود کھڑا ہو جاتا ہے، یا بچی ہے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھا دیکھی، تو یہ دیکھا دیکھی کے عمل سے ہی بچے سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ترغیب ملتی ہے. تو جیسا گھر کا ماحول ہم بنائیں گے ویسا ہی ہمارے بچوں پر اثر کرے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت نمبر 56 وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور وہ کفار تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں سے، یعنی اللہ کی آیتوں پر تعمیل عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ساتھ ہی ان کی امت کو بھی یہ خطاب کیا ہے، اور دیگر تمام حکومتوں کو بھی جو دوسرے ملکوں میں ہو جہاں اسلامی حکومت نہ ہو ان کو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے مسلمان کو اس پر عمل کرنے سے کوئی نہ روکے. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں تو انہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے دوسرے لوگوں کو بھی، مشرکوں کو، اور خود مشرک نہ ہو جائیے. تو دیکھیے کہ مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز مشرک نہ ہو جانا، کیونکہ اگر تم مشرک ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں وہ اپنے ہی نفع کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کی تمام طاقتوں کوششوں سے بے نیاز ہے. یعنی اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے، اگر ہم رزق تلاش کرتے ہیں تو بھی اپنے لیے، اگر ہم اپنے والدین اور اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، روزہ حج زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں وہ سب اپنے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مجاہدوں، تمام طاقتوں، تمام کوششوں، مجاہدوں اور ہماری جتنی اطاعت فرما برداری ہے ان سب سے بے نیاز ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کرنے کا حکم دیا. اگر ہم نہیں کریں گے یا پوری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں تو بھی اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ہر حال میں خدا رہے گا. ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز. آیت نمبر 58 ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہمارے حق میں اور ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف وصول اور پہنچنے کی راہ دکھا دیتے ہیں. بے شک اللہ صاحب احسان یعنی احسان کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جیسے جہاد تو ایک وہی جہاد ہے کہ
اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، اور ایک جہاد اور مجاہدہ نفس کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے کہ نفس ہمیں کہتا ہے یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام کرو، اور ہم اس سے جہاد کرتے ہوئے اس غلط کام سے بچتے ہیں۔ تو یہ سب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے اور ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے نفس سے جہاد کرتے ہوئے، تو ہم اس کی راہ آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکل راہوں کی رکاوٹوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کی تگودو، ان کی کوشش کو ثمر آور کرتا ہے، یعنی کہ کامیاب کرتا ہے۔ بے شک۔ اور پھر اس میں یعنی ہر نیک کام مراد ہے؟ ہاں، جو بھی نیک کام، جس نیک کام کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف کرنا، اور جتنا بھی نیک کام ہوتا ہے نفس اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ نفس تو برے کام کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے ایک نفس امارہ ہوتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ برے کام کی طرف ابھارتا ہے، تو نفس امارہ کہتا ہے تم یہ کام مت کرو، نیک کام مت کرو، نیک کام مت کرو، نیک کام مت کرو، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو وہ نفس لوامہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے ملامت کرتا ہے کہ یہ تم برا کام کرو گے، یہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہمارا نفس، یہ تم یہ برا کام کرو گے، ایسا مت کرو، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے۔ تو وہ نفس جب ہمیں تلقین کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی راہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی جو نفس امارہ کی مار سے بچتا ہے اور نفس لوامہ کی بات کو مانتا ہے تو ہم اس کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نفس مطمئنہ عطا کر دیتے ہیں، یعنی اطمینان والی نفس، کہ ان کا نفس جو ہوتا ہے ہمیشہ انہیں نیک کاموں کی طرف ہی رغبت دلاتا ہے، نیک کام کے کرنے کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور عام طور پر یہ نفس جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور اولیاء کرام وغیرہ کو۔ آیت نمبر 59 میں ہے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے میرے فرزند، تم نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اب دیکھیے، امر بالمعروف کرنا، نیکی کے کام کو کرنے کا حکم دینا، اور برائی کے کام کو کرنے سے روکنا، نماز پڑھنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، ان کاموں کے بارے میں فرمایا حضرت لقمان نے اپنے لڑکے سے کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے، اور واقعی ہمت کا کام ہے۔ ہمت اور کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی آزمائش میں ہمیں مبتلا کرے اور مصیبت میں ڈالے تو اس پر صبر کریں۔ یہ بہت آزمائش کے کام ہے، ہمت کے کام ہے، لیکن اگر آپ اس راہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آخرت کی راہ جو بہت ہی دشوار ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 60 میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچائے، یعنی انبیاء کرام رسولان اعظام، اور اللہ سے ڈرتے رہے اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے رہے، تو اللہ ان کو کافی ہے۔ یعنی اگر آج بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت پر فرض کیا ہے، جو واجب ہے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، وہ اگر ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی صرف خوف اپنے اندر رکھتے ہیں اور کسی اور کا خوف نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مدد مانگنے کی حاجت نہیں۔ اب جب کسی اور سے مدد مانگنے کی حاجت نہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی اور سے مدد مانگنے کی حاجت نہیں تو درگاہوں پر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یا انبیاء کرام، تو ان سے ہم مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو دیکھیے مسلمانوں، ایک مسلمان کسی بھی درگاہ پر جا کر یہ نہیں تصور کرتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اب خدا کا بندہ مانتے ہوئے پھر کوئی بھی مسلمان ان سے یہ نہیں مانگتا ہے کہ آپ مجھے دے دیجئے، بلکہ ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے کہ آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ مصیبت دور ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مسلمان خود دعا کرتا ہے یا اللہ اس محبوب بندے کے وسیلے سے میری یہ دعا ہے، میری مصیبتیں دور ہو، میری پریشانی دور ہو، یا مجھے ایمان کے ساتھ سلامت رکھ، وغیرہ وغیرہ جو بھی دعا کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان، کوئی بھی مسلمان ایسا کرتا ہے کہ ڈائریکٹ ان سے مانگتا ہے، تو اب ان کے نیت کو دیکھا جائے کہ ان کی نیت کیا ہے، کیا اس کو خدا سمجھتے ہوئے مانگتا ہے یا خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہے۔ اگر خدا کا بندہ سمجھتا ہے تو یہ شرک نہیں، اور اگر خدا سمجھتا ہے تب تو یہ شرک ہے، اور یہ بہرحال حرام ہے، شرک ہے، اور شرک ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ آیت نمبر 61 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی حق کا اور خلق کا یعنی مخلوق کا مشاہدہ کرنے والا، اور حسن آخرت یعنی آخرت کی اچھائی کی خوشخبری دینے والا، اور آخرت کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ ہی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، یعنی منور اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا، اور آفتاب کہتے ہیں سورج کو، سورج بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفتیں بیان کی ہے، اس کی اگر لمبی تشریح کی جائے تو بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، ان شارٹ بتاتا چلوں۔ اس میں ایک لفظ ہے نبی، ایک لفظ ہے ارسلنا کا، تیسرا لفظ ہے شاہد، چوتھا لفظ ہے مبشر، پانچواں ہے نذیر، چھٹا ہے داعی، ساتواں ہے سراج، اور آٹھواں ہے منیر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 8 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمائی ہے، 8 صفتیں۔ اب پہلی صفت ہے نبی۔ نبی کہتے ہیں کس کو؟ تو عربی لغت میں جب ہم نبی کا معنی ڈھونڈتے ہیں عربی زبان میں تو ہمیں ملتا ہے نبی کا معنی، نبی یہ نبوت سے بنا ہے، اور نبوت کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانا، تو نبی کا معنی ہوا غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو جو غیب کی خبریں خود بتاتا ہوگا، کیا اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوگا؟ بغیر غیب کے علم کے کوئی غیب کی خبر کیسے بتا سکتا ہے؟ تب اگر کوئی یہ مانے، یا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خود کافر بھی مانتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو اس کو غیب کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ جیسے ایک واقعہ بیان کروں کہ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مشہور معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ 2 ٹکڑے کس طرح ہوئے تھے کہ ابو جہل اور کفار قریش مانتے ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حبیب یمنی، یمن کے تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت شاید وہاں کے بادشاہ رہے ہوں یا اور کچھ، یعنی بہت بڑی شخصیت تھی۔ جب وہ آئے مکہ تو ابو جہل نے گھیر لیا، اور ابو جہل اور اس کے چیلوں چمچوں نے گھیر لیا حضرت حبیب یمنی کو، اور کہا کہ ایک شخص ہے یہاں محمد بن ابن عبداللہ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول اور نبی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ تو حضرت حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت حبیب یمنی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ سونگھ گیا، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکا۔ پھر خود حضور نے پوچھا تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو حضرت حبیب یمنی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے، تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو حضرت حبیب یمنی سے آپ نے کہا جو تم چاہو وہی ہمارا معجزہ ہے۔ تو حضرت حبیب یمنی نے کہا اس وقت چاند پورے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 12 بجے دن کا وقت تھا وہ مسلمانوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت چاند نکلے اور آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند نکلے اور اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ روایتیں 2 طرح سے آتی ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ رات کا وقت تھا اور چاند نکلا ہوا تھا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ دن کا وقت تھا، اور حبیب یمنی نے اس طرح کہا کہ یہ ابھی دن کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی چاند نکلے اور
चांद के आप 2 टुकड़े करें, एक टुकड़ा आपके इस बगल से, दूसरा टुकड़ा आपके दाएं तरफ से आए और वो दोनों टुकड़े फिर वापस जाके जमा हो जाएं और वो गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हम मान लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? तो कहा कि दूसरी ख्वाहिश वो बाद में। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मोजिज़ा दिखाया तो कहा कि अब दूसरी ख्वाहिश बताओ। तो हज़रत हबीब यमनी ने कहा कि आप नबी हैं, आप ही बताइए मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है। तो मुसलमानों देखिए, एक काफिर को भी यकीन है कि अगर नबी होगा तो उसको गैब के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि नबी, वो लोग अरबी ज़बान के जानने वाले थे, वो भी जान रहे थे कि नबी का माना होता है गैब की खबर बताने वाला। तो हज़रत हबीब यमनी ने कहा कि आप ख़ुद बताएं मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि तुम्हारी एक बच्ची है जिसकी न आँख है, न कान, न मुँह है, न नाक, न हाथ है, न पाँव, यानी वो अंधी भी है, लंगड़ी भी है, लूली भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, और तुम चाहते हो कि उसे सेहत अता हो। तो जाओ, मैंने तुम्हारी बेटी को सेहतयाबी बख्श दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये सुनना था कि हज़रत हबीब यमनी वहीं पर कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। तो मुसलमानों देखिए, एक नबी के गैब को एक काफिर भी मान रहा था, लेकिन आज वो कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी को अपने दीवार के पीछे, अपने पीठ के पीछे क्या है उसके बारे में इल्म नहीं। जबकि ख़ुद मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं और नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि क्या बात है कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि नमाज के अंदर तुम अपने हाथ ऐसे ऐसे उठाते हो जैसे कि एक सरकश और बहुत शरीर घोड़ा अपनी दुम हिलाता है, तुम ऐसे अपने हाथों को उठाते हो। देखिए मुसलमानों, जैसे आजकल कुछ लोग होते हैं, नमाज में क्या होता है, ऊपर नीचे हाथ करते हैं, ऐसे यहाँ पे बांध लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे हाथ करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कुछ सहाबे कराम ऐसा कर रहे थे तो आपने कहा क्या बात है कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अपने हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करते हो जैसे कि शरीर घोड़ा अपनी दुम ऊपर नीचे करता है। तब इससे 2 बातें समझ में आई। एक बात तो यह समझ में आई कि नमाज में ऊपर नीचे हाथ नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह भी समझ में आई कि नबी अपनी पीठ के पीछे नमाज की हालत में भी देख रहे थे, वरना उन्हें नमाज की हालत में कौन बता रहा था कि वो लोग, कुछ सहाबे कराम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए, तो जो लोग ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, वो लोग इस हदीस का इनकार कर रहे हैं, ख़ुद नबी की सिफत का इनकार कर रहे हैं। और साथ ही ये भी देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि कौन है तुम में मेरी तरह, तुम में से मेरी तरह कोई नहीं, यानी अल्लाह की मखलूक में रसूल की तरह कोई नहीं। ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। आगे आ रहा शाहिदन, एक सिफत, तीसरी सिफत है शाहिद। शाहिद का माना होता है मुशाहदा करने वाला, देखने वाला, और देखने वाला वही होगा जो वहाँ पर हाजिर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में हर जगह हाजिर रहकर उस चीज़ का मुशाहदा फरमा रहे हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, खुद कुरान करीम में है वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि कल क़यामत के दिन जब तमाम उम्मत का फ़ैसला हो रहा होगा तो सब उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने नबियों के बारे में कहेंगे कि इन्होंने हमारे तक अपनी नबूवत और रिसालत नहीं पहुंचाई, आपका पैगाम, अल्लाह का पैगाम हम तक नहीं पहुंचा था, तो हम कैसे मुसलमान हो जाते। तो उम्मत मुहम्मदिया यानी हम लोग गवाही देंगे इंशाअल्लाह कि ये रसूल, इन रसूलों ने अपनी उम्मत तक अपना आपका पैगाम, रब का पैगाम पहुँचा दिया था। तो वो उम्मत कहेगी कि तुम लोग कैसे गवाही दे रहे हो, जबकि तुम लोग तो बाद में पैदा हुए, जबकि तुम लोग उस टाइम थे ही नहीं जब ये रसूल हम तक रिसालत पहुंचाने के लिए आए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी उम्मत सच कह रही है, इन उम्मतों तक उनके रसूलों ने रब का पैगाम पहुंचाया था। जब रसूल गवाही दे देंगे तो फिर कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। अब देखिए, एतराज़ हम पर भी किया गया, हम पर ये कहकर एतराज़ किया गया तुम लोग तो पैदा नहीं हुए थे तो कैसे गवाही दे रहे हो। तो रसूल पर जो वही एतराज़ वापस नहीं पलट सकता था कि रसूल आप भी तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, आप कैसे गवाही दे रहे हैं कि इन नबियों ने हम तक अल्लाह की रिसालत पहुंचाई है। इसका मतलब ये है कि वो भी जान रहे होंगे कि ये रसूल अगरचे पैदा बाद में हो रहे हैं लेकिन हैं पहले से मौजूद, और पहले से ही हमारे तमाम अमाल का मुशाहदा फरमा रहे हैं।
बेशक تو دیکھیے جو رسول پیدا ہونے سے پہلے مشاہدہ فرما سکتے ہیں وہ وصال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو موت کا وعدہ ہر انسان سے ہے، اس موت کے وعدے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا ویسے ہی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ چوتھی صفت ہے مبشر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والے۔ اور پانچویں صفت ہے نذیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا ڈر سنانے والے۔ چھٹی صفت ہے داعیا الی اللہ باذنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے، یعنی یہ رسول وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ بلانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خود دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ جو کچھ کہیں، جس بات کا حکم دیں، وہ اللہ کی طرف ہی وہ راستہ جا رہا ہوگا، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور باقی دو صفتیں ہیں سراجم منیرہ، روشن منور کرنے والا، روشن کرنے والا سورج۔ اب روشن کرنے والا سورج یعنی اس سورج کو بھی روشن کرنے والا سورج، یعنی یہ صفت وہ ہے کہ تمام مخلوق کو روشنی، ہدایت اور دنیا کی جو بھی چیز مل رہی ہے وہ سب اسی روشن کرنے والے سورج سے مل رہی ہے، جس سورج کا صدقہ یہ ہمارا سورج ہے جو ہمیں روز دکھتا ہے۔ آیت نمبر 62 میں ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی اس کو چھوڑ دو اور ہماری دین کی طرف آ جاؤ، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم کو کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں جہنم سے نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں جہنم سے نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے الٹا جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، کسی اور کو شریک ٹھہراؤں، کسی اور کو اللہ کا ساتھی بتاؤں، جبکہ میں ایسا کوئی جانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی اللہ کا شریک بھی ہے۔ تو میں جس بات کو نہیں جانتا ہوں میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس غفار کی طرف جو بہت غالب والا ہے، غلبے والا ہے، غالب ہے، اس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ گے تو لوگ تمہیں برائی کی طرف بلائیں گے، لیکن دیکھو دھیان رکھو کہ برائی کا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے برائی کے کرنے کا، تو تم ان سے بچتے رہو، کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کرنا۔ آیت نمبر 63 میں ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آپ اسی دین کی دعوت دیتے رہیے اور قائم رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، یعنی جو چیز کفار چاہتے ہیں کہ آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر ان کے دین کو اپنا لیں، تو آپ ایسا مت کیجیے، اور کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لا چکا، اللہ نے جس چیز کو نازل کیا، جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤں، تمہارے ساتھ برابری کا معاملہ کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارا اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث اور تکرار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے۔ تو دیکھیے مسلمانوں، ہمیں یعنی وہ حضرات جنہیں دین کی تبلیغ کا ذمہ سونپا گیا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دین کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے اور خود بھی دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہیے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور لوگ کچھ بھی کہتے رہیں آپ ان کے خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، اور یہ کہیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی لوگ آپ کے بلانے پر، آپ کی دعوت پر اسلام کو نہیں قبول کرتے ہیں تو کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، جس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ آیت نمبر 64
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں گے، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں گے۔ یعنی مسلمانوں، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آزمائش فرمائے گا، طرح طرح سے مصیبتیں بھی نازل کر کے یا اور دیگر کاموں کو کرنے کا حکم دے کر کے ہماری آزمائش کرے گا، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ دینے کا حکم ہے، حج اور زکوٰۃ دینے کا، روزہ کرنے، حج اور زکوٰۃ دینے کا جو حکم ہے، یہ سب جو حکم ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی فائدے کے کام نہیں ہے، یہ سب ہمارے فائدے کے کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری آزمائش کے لیے بھی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہماری بات کو مانتا ہے اور کون ہماری نازل کردہ مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو ہمت نہ ہارو اور کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ اس آیت میں حکام کے لیے اور لیڈرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، ہمت نہ ہارو اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہو، اور کافروں سے کبھی بھی صلح کی درخواست نہ کرو، اپنے جھکو نہیں۔ اگر تم جھکو گے تو تمہاری کمزوری ظاہر ہوگی، تم ہی کامیاب رہو گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم بھروسہ رکھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ آیت نمبر 66 ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ محمد کے ساتھ والے ہیں یعنی مومنین، وہ لوگ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں میں آپس میں مومنوں میں رحم دل ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہو اور مومنوں کے لیے رحم دل ہو۔ تو مومنوں کے لیے رحم دل ہو کہ مومن سے اگر کوئی کسی طرح کی غلطی ہو جائے تو ان غلطیوں کو معاف کرے، اور یہ سوچے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے بھائی کی غلطی معاف کر دینی چاہیے۔ مومن سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو تو ان کوتاہیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ کوتاہی شرعی طور پر اسلامی کوتاہی ہو تو اگر کوئی ایسا کلمہ اور نازیبا کلمہ ہو جو اسلام کے لیے یعنی اس شخص کے اسلام کے لیے مضر ہو، تو اس شخص کو حکمت اور نصیحت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، شریعت کی نظر میں غلط ہے، تو ضرور وہ شخص اس بات کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے پہلے ہی دن سے اس شخص سے رابطہ بھی نہ کریں اور اس سے پہلے ہی ہم ڈائریکٹلی اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں اس شخص کے خلاف بولنا شروع کر دیں تو یہ ری ایکشن ہوگا مسلمانوں، اور وہ شخص جس کے دل میں ہو سکتا تھا کہ وہ اس بات سے رجوع کر لے، اس بات کو لوٹا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو لوٹا ہی نہیں بلکہ اس پر اور اکڑ جائے، جیسے کہ آج ہماری سنیت میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں ان کی نشانیاں ہیں، یعنی وہ نماز پڑھنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں مذکور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کوپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سبز و شاداب اور لہلہاتی ہوئی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
یعنی مسلمانوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجر جو ہے جنت، اور اجر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم جو کام نہیں کرتے ہو اس کام کے کرنے کا حکم مت دو۔ یعنی ایسے لوگ جو نیکی کے کام بالکل نہیں کرتے اور وہ نیکی کا حکم دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لیکن دوسری حدیث آئے گی جو اس آیت کی تشریح کرے گی، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ کہا یا رسول اللہ، جب تک ہم مکمل طور پر نیکی کرنے والے اور مکمل طور سے برائیوں سے بچنے والے نہیں ہو جائیں گے، ہم نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے نہ برائی سے روکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، تم نیکی کا حکم دو اگرچہ تھوڑا ہی کرتے ہو، برائی کا سے روکو اگرچہ تھوڑے ہی رکتے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم نیکی تو بالکل نہ کرو اور دوسروں کو کرنے کا حکم دو، تم برائی سے بالکل نہ بچتے ہو اور دوسروں کو بچنے کا حکم دو، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ رکنے کی کوشش بھی کرو اور دوسروں کو بھی رکنے کا حکم دو۔ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ رہیں، چاہے وہ آپ کے لیے نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جس طرح کے بھی جو بھی فرائض و واجبات ہیں، آپ اس پر اس طرح کاربند رہیں کہ وہ گویا ایسی دیوار ہے، شیشے کی دیوار ہے، یعنی شیشے کو تانبا، رانگا، پیتل وغیرہ جو ہوتا ہے ان سب کو پگھلا کے ایک دیوار بنا دی گئی ہے۔ تو جس طرح وہ دیوار نہیں ٹوٹتی ہے، اسی طرح تمہارے اعمال میں بھی کسی طرح کی کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور تم ہمیشہ اپنے اعمال کو ایک دم اسی طرح سے انجام دیتے رہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اس کا مطلب تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم نماز پڑھیں، کبھی چھوڑیں، کبھی زکوٰۃ دیں، کبھی نہ دیں، یا تھوڑے مال کی زکوٰۃ دیں، تھوڑے مال کی نہ دیں، یا پھر کبھی لوگوں کو پریشان بھی کر دیا، کبھی نہیں بھی کیا۔ ایسا نہ کرو، بلکہ تمہیں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا اس پر مکمل طور پر کاربند رہو، مکمل طور پر عمل کرتے رہو، اس کو مکمل طور پر اپنے عمل میں لاؤ، اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سے مکمل طور پر رکو۔ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ کئی آیتیں ہیں آیت نمبر 68 کے تحت، اس میں یہ ہے کہ حق کے منکرین یعنی کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے یعنی پھونک سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب اور سربلند کر دے، اونچا کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے مسلمانوں سے، اپنے نبی سے، کہ مشرکوں کو، کافروں کو کتنا بھی ناپسند آئے، اسلام کتنا بھی انہیں برا لگے، اسلام تمام دین پر غالب ہو کر رہے گا، اسلام کو پھونک مار کے بجھایا نہیں جا سکتا،
جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پھونک مارے اور اسلام کا یہ چراغ بجھ جائے. ٹھیک. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک تجارت بتا رہا ہے، ایک بزنس بتا رہا ہے کہ اس بزنس کو ہم اگر کریں تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. یعنی اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اسے جانو، اگر تم یہ سمجھو. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر تم اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو خرچ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں، یعنی نہایت عمدہ ریسٹورنٹ میں، ایسا ریسٹورنٹ جس کا نہ ہم نے تصور کیا ہو، نہ سوچا ہو کبھی، نہ ہمارے خیال میں وہ چیز گزر سکتی ہے، تمہیں ٹھہرائے گا. جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے. دیکھیے صرف ایک چیز، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، رسول پر کامل ایمان، مکمل ایمان، اور جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان احکام پر عمل کرنا، اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مال خرچ کرنا زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، یا اللہ کی راہ میں دیگر کام کرنا، یہ مال خرچ کرنا. جان خرچ کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ بھی جان خرچ کرنے میں سے آتا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے. اور جنت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث ہے مشکات شریف میں ہے کہ سب سے کمتر جنت، حالانکہ ساتھ میں یہ بھی حدیث میں ہے کہ جنت میں سے کوئی کمتر نہیں، لیکن سب سے کمتر درجہ کے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ جنت کیسی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک موتی ملے گی، ایک موتی ملے گا. وہ موتی ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا اس ایک موتی کی قیمت نہیں ہو سکتی. اب وہ موتی ہے کتنا بڑا؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے سے 1000 سال بھی اس کے چاروں طرف چکر لگانا چاہے تو وہ چکر پورا نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موتی خود دنیا سے بڑا ہوگا، اتنا بڑا موتی. اب وہ صرف موتی اس کو نہیں ملے گا، اس موتی کے اندر ہی اس کے محل تیار ہوں گے، اور وہ محل ایسا جس کو ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اگر دیکھنا چاہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ خود ہی دکھتا چلا جائے، اور بند کرنا چاہے تو وہ خود ہی بند ہوتا چلا جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. یہ ایسی ٹیکنالوجی جس کو آج تک کسی نے تیار ابھی تک تو نہیں کیا ہے کہ جب ہم چاہیں وہ دکھے، جب ہم چاہیں وہ بند ہو جائے، بغیر کسی بٹن کو دبائے، بغیر کسی کو کچھ کرے. ہم چاہیں تو ہماری جتنی بھی بیویاں وہاں رہ رہی ہیں وہ سب ہم دیکھ لیں، اور جب چاہیں پردہ کرنا تو کسی ایک بیوی کے ساتھ ہوں تو دوسری کوئی اس کو نہ دیکھ سکے. یہ ہے ایک چھوٹی سی جنت کا نمونہ. اب سوچئے بڑی جنتیں کیسی ہوں گی. جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا گارا یعنی سیمنٹ جہاں کی جگہ پر جو ہم یوز کرتے ہیں، سیمنٹ کو جو یوز کرتے ہیں اس کی جگہ پر جو استعمال ہوا جنت میں وہ مشک کا ہوگا. مشک جس کو لگانے کے لیے ہم اصلی مشک کو ڈھونڈنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، اس کا گھر بنا ہوا ہمیں ملنے والا ہے. تو اس کے لیے ہمیں صرف اپنی زندگی کے 60-70 سال قربان کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 69 فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے. یعنی اللہ سے ڈرنا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھیانک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر جیسے بھوت جن کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، بھوت سے مراد بھی میری جن ہی ہے، ورنہ وہ بھوت نہیں جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا تھا، مر کر دوبارہ اس کی آتما آ گئی ہے. آتما دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو موت دے دیتا ہے تو اس کی روح کو ایک
خاص جگہ میں رکھا جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ سے مومنوں کی روحیں تو باہر آتی ہیں اللہ کی اجازت سے، لیکن کافر کی روح ہمیشہ قید میں رہتی ہے، وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اور مومن کی روحیں، اب وہ مومن کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ صالحین ہوتے ہیں، کچھ عام مسلمان ہوتے ہیں، تو عام مسلمانوں کی روحیں بھی گھومتی پھرتی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک قید اور ایک حد ہوتی ہے اور انہیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور جو صالحین ہوتے ہیں ان کی روحوں کو نکلنے کی، گھومنے کی، پھرنے کی، بولنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہمارے اولیاء کرام نیک لوگوں کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی روح جو ہوتی ہے بس وہیں پر مقید ہوتی ہے عالم برزخ میں، وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ جب باہر نہیں نکل سکتی ہے تو کسی بولتے ہیں کہ آتما اس کی واپس آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ بہت سے لوگوں نے، کوئی ایک شخص مثلا رمیش مر گیا اور اس کی آتما دیکھا، یعنی اسی کی شکل کو دیکھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیطانوں کو کوئی بھی صورت اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی بھی فیس اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رمیش کا فیس بھی اپنے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو رمیش کا فیس لگا کر وہ کوئی شیطان ہی آتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ رمیش آ گیا ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھوت ہے، رمیش کا بھوت آیا تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رمیش تو وہ اپنے عالم برزخ میں پڑا کرا رہا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ شیطان ہے رمیش کی شکل میں، رمیش کے نام کے ساتھ سب چیز کے ساتھ کہتا ہے میں رمیش ہوں، فلاں ہوں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھوت کو ماننا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا غول فی الاسلام، اسلام میں بھوت پریت نہیں۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ لا غول فی الاسلام، اسلام میں بھوت نہیں، جن کا انکار نہیں ہے، جن کا انکار کفر اور بھوت کا انکار ایمان۔ کیا بات! اور ایمان اور کفر کی جی، جن کا انکار کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا وجود ہے، جن کا وجود کو ماننا چاہیے، جنوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، جن کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جی، اگر آپ جن کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ جن کوئی مخلوق نہیں، بدی کی قوت کا نام ہے، ایسا کچھ مانتے ہیں تو یہ آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بھوت کو مانتے ہیں کہ بھوت کا وجود ہے تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ ماننا یہ ہے کہ بھوت کا وجود نہیں ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جن کا ایک وجود ہے۔ اب جن میں اچھے بھی ہیں، برے بھی۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جن اور بھوت ایک ہی معنی میں، یعنی جن کے معنی میں بولتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر وہ بھوت جب بھی بولیں گے تو جن ہی سمجھا جائے گا، تو وہ چلے گا۔ اگر وہ بھوت بول کے جن مراد لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بھوت بول کے وہی آتما والا چکر اگر کچھ ہے وہ مراد لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں۔ اور جب ایمان اور کفر کی بات آئی تو ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ ہمارے ایک بہت ہی ہمارے پیر بھائی ہیں سید مدنی اشرف کچھوچوی، انہوں نے کہا کہ ایمان کا معنی ہے حب محمد، یعنی ایمان اور حب محمد کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اردو یا عربی جو ہے حروف الفابیٹس جو ہیں، تو اس میں الف با تا سا جیم ہا جو ہوتا ہے تو ہر ایک کا کچھ نمبر متعین ہے۔ تو ایمان کا نمبر جو ہوتا ہے نا وہی حب محمد کا نمبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! ایمان کا نمبر اور حب محمد، ایمان کا نمبر بھی ہوتا ہے 102 اور حب محمد کا نمبر بھی ہوتا ہے 102۔ سبحان اللہ! سبحان! اور کفر کا جو نمبر ہوتا ہے، کفر اور ہجر محمد، یہ دونوں کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اسی کو ملتا ہے جو محمد سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ! اور کفر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو محمد کو چھوڑتا ہے۔ تو اب کفر کا نمبر ہوتا ہے 300 ہوتا ہے کفر کا نمبر، اور ہجر محمد کا نمبر بھی ہوتا ہے 300۔ تو اب جو کوئی محمد کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے خانے میں جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، وہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ جو سوچ کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے۔ محمد کے بغیر اگر ایمان ہوتا تو ہمارا کلمہ صرف ہوتا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی ضرورت تھی کہ محمد کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے کلمہ مکمل کلمہ ہے محمد الرسول اللہ بھی۔ تب اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ 1000 بار 1 کروڑ بار پڑھے اور اس کے بعد مر جائے تو وہ کافر ہی مرے گا جب تک کہ ایک بار محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70ویں آیت ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یعنی اے نبی کریم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے کا حکم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں جہاد کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اسلام میں جہاد کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی اگر مسلمان جہاد کے لیے جائیں تو جس ملک میں جس جگہ جہاد کے لیے گئے ہوں پہلے ان کافروں کے اوپر اسلام پیش کریں کہ اسلام یہ ہے، ان کو تم مان لو، اسلام پر عمل کرو، اسلام کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے کہ تم ہمیں اسلامی حکومت کو جزیہ یعنی ٹیکس دو، فیکس ہر شخص پر متعین کیا جاتا ہے ان کی بساط کے مطابق، اوقات کے مطابق۔ اسلامی جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، جو سپہ سالار ہوتے ہیں، جو جنرل جو ہوتے ہیں، ہمارے سب سے بڑے جو سپہ سالار یعنی کہ فوج میں جو سب سے بڑا عہدہ جن کا ہوتا ہے، وہ مقرر کرتے ہیں یا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے، تو اس حیثیت کے مطابق ہر ایک پر سالانہ ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے۔ کس پر؟ کافروں پر۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اسلام قبول کریں گے، نہ ٹیکس دینا قبول کرتے ہیں، تو اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو نکلتے ہیں یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا مقصد ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر مجبوری میں تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ ابتدا میں ہی تلوار نہیں اٹھا لی جاتی، یعنی ہتھیار نہیں اٹھا لیا جاتا۔ اب پھر اس کے بعد بھی بہت سی شرطیں ہوتی ہیں، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، کمزوروں کو یعنی جو لوگ اپاہج ہوں، معذور ہوں، ہینڈیکیپڈ جو ان کو نہیں مارنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان کو نہیں مارنا، جو لوگ کبھی شریک نہیں ہوئے جنگ میں ان کو نہیں قتل کرنا۔ اس طرح کے بہت سی شرطیں ہوتی ہیں، اور اسلامی حکومت کے جو فوجی ہوتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں، تو ان سے حکم کرنے کا جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس میں قتل کیے جائیں گے کافرین، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ ہماری پچھلی کلپ میں آ چکا ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور آیت نمبر 71 ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے مولا، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، رات دن تیری راہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ 950 سال، 1000 سال سمجھ لیجئے اس کو، کہ 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس 1000 سال میں صرف 82 جوڑے مسلمان ہوئے، صرف 82 مرد و عورت مسلمان ہوئے مسلمانوں، اور ان کی قوم انہیں بہت ستاتی تھی، بہت تکلیف دیتی تھی، یہ برداشت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح کہتے ہیں لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، یعنی جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ میرے پاس سے بھاگتے رہتے تھے، میری طرف کبھی نہیں آئے وہ، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تیری بخشش ان کو ملے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ میری بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے، اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ درمی کی اور شدید تکبر کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت رب کی بارگاہ میں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال کے بعد ان کی بد دعا سے ہی عذاب نازل فرمایا، جو طوفان نوح کی شکل میں آیا، جب پوری دنیا ڈوب گئی، ایک بھی دنیا کا پتا ایسا نہیں تھا جس پر کہ وہ عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ پوری دنیا کے انسان ڈوب گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، مر گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کبھی پوری دنیا کو گھیر لیتا ہے مسلمانوں، تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 72 ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے چادر اوڑھنے والے حبیب اٹھیے
اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیے اور اپنے رب کی طرف بڑائی اور عظمت بیان اور اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان فرمائیے اور اپنے ظاہر اور باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک صاف رکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بارے میں ہے، مشہور روایت یہی ہے اور جمہور کا بھی یہی مسلک ہے کہ سب سے پہلی سورہ اقرا نازل ہوئی، لیکن یہ بھی روایت ہے کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں ہیں۔ تو سورہ مدثر کی جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ یہ اور دونوں آیتوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلی جو اقرا کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ آیت ایسی ہے جس میں صرف وحی کی ابتدا ہوئی، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوا، لیکن اس میں دین کی تبلیغ کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں دین کی تبلیغ کا حکم ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے سردی ہو رہی ہے، کپ کپی ہو رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی، تو چادر اڑائی تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اٹھیے اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور ان لوگوں کو اور اس کعبہ کو جو 360 بتوں کا مرکز ہے اس کو پاک کیجئے، لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف بلائیے۔ تو یہاں پر آپ کو دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اس اعتبار سے یہ پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 73 اور اس کتاب میں جو قرآن کریم میں جو استقامت دین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی تھی، جتنی آیتوں کو جمع کیا تھا اس کی یہ آخری آیت ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے کہ وہ عمر عزیز کو، بہترین عمر کو گنوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور حق کی تبلیغ کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب اور آلام اور مصیبتوں میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ مسلمان ہو گئے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہے، تو وہ لوگ ہی فائدے میں ہیں، اور وہ لوگ جو معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں کہ ایسا کرو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرو، اور وہ لوگ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہی لوگ فائدے میں ہیں۔ تو اب اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بھی ہے، نیک اعمال کرنے کے بارے میں بھی ہے، اور ایمان پر قائم رہنے کے بارے میں بھی حکم ہے۔ اور یہ آخری 70ویں آیت ذرا ایک دوبارہ آپ تلاوت فرمائیے نا، آیت نمبر 70 اس میں 70 یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یعنی اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے واسطے سے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے اور خود ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ کا بہترین فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اداروں اور تمام مراکز کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کے کام میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں میں محبت اور مودت عطا فرمائے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔